آسان سے آسان استخارہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ کو 1 منٹ کے اندر آپ معلوم کر لیں گے کہ آیا آنے والے کے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ صرف آپ 1 گلاس پانی کا لے لیں، 1 گلاس پانی کا آپ کو بتائے گا کہ آنے والے کے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ آسان سے آسان استخارہ ہے کہ آپ معلوم کر سکتی ہیں کہ آنے والا جادو کے اثرات کے اندر مبتلا ہے یا کہ بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ ہمیں پوچھتے ہیں فون کر کے، میسج کر کے، معلوم کرنے کے لیے کہ اپنا نام بتاتے ہیں، اپنی والدہ صاحبہ کا نام بتاتے ہیں، پھر ان کی تشخیص کر کے، ان کا استخارہ کر کے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آیا تمہارے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا آپ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں یا آپ سائے کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے بعد ہم ان کو بتاتے ہیں، تشخیص کرنے کے بعد کہ آیا آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا سایہ ہے۔ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل آسان سے آسان استخارہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ بخوبی پہچان جائیں گے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنی فیملی کے کسی فرد کا بھی استخارہ کرنا چاہیں گے، کر سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ اپنا خود بھی استخارہ کرنا چاہیں تو آپ خود کر سکتی ہیں۔ آپ صرف اور صرف اطمینان قلب کے ساتھ 1 گلاس آپ نے پانی کا لینا ہے۔ 1 گلاس پانی کا لے کر آپ نے اس گلاس کے اوپر ایسے دایاں ہاتھ رکھ دیں۔ دائیں ہاتھ رکھ کے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کے بعد ایسے ہاتھ رکھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اب آپ ہاتھ اٹھا کے زور سے اس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک دیں۔ اب 3 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد آپ اس کو پانی کو، کسی کا استخارہ کر رہے تھے تو آپ اس کو پانی پلائیں۔ پانی اگر کڑوا ہے تو سمجھ لیں اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ اگر پانی کڑوا نہیں ہے، کھارا ہے، تو سمجھ لیں اس کے اوپر سایہ ہے۔ اگر کھارا بھی نہیں ہے اور کڑوا بھی نہیں ہے تو آپ اگر جیسے پانی کا ذائقہ ہوتا ہے ویسے کا ویسا اگر ذائقہ ہے تو آپ سمجھ لیں اس کو کوئی روحانی پرابلم نہیں ہے بلکہ اس کو جسمانی مرض ہے۔ اتنا آسان عمل ہے، کرنے والے لوگ کئی گھنٹے، کئی دن فون کر کے، میسج کر کے، پھر انتظار کر کے، پھر اپنی تشخیص کرواتی ہیں۔ اس سے آسان عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے استخارہ کرنے کے کئی طریقے ہیں، سینکڑوں طریقے ہیں۔ یہ آسان سے آسان طریقہ ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ جب آپ اس کو کرنے لگیں اس سے پہلے آپ نے وضو ضرور کرنا ہے۔ وضو کر کے پانی کا گلاس لے کر دایاں ہاتھ اوپر رکھ کے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اسی پانی کے اوپر زور سے آپ نے 3 پھونکیں مارنی ہیں۔ اور ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، جب آپ پھونک مارنے لگیں اتنی زور سے پھونک ماریں کہ آپ کے جو منہ کے ذرات ہیں، لعاب کے جو ذرات ہیں وہ کم از کم پانی کے اندر شامل ہو جائیں۔ جتنے کلمات آپ نے پڑھنی ہیں اس کا اثر جو ہے وہ پانی کے اندر حل ہو جائے، شامل ہو جائے۔ اسی طرح آپ کرنے کے بعد کسی کا استخارہ کر رہے تھے اس کو پانی پلائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کا استخارہ کر رہے تھے پانی پئیں۔ اگر کڑوا ہے تو جادو کے اثرات، کھارا ہے تو سائے کے اثرات،
نہ کھارا ہے نہ کڑوا ہے، ویسے کا ویسے جیسے میٹھا پانی ہوتا ہے ذائقہ اس کا صحیح ہوتا ہے، ذائقے دار پانی ہے تو پھر نہ سمجھ لینا اگر کڑوا ہے تو جادو کے اثرات، اگر میٹھا ہے تو کوئی بھی جادو کے یا روحانی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ لیں کہ جسمانی مرض ہے، اگر کھارا ہے تو سائے کے اثرات ہے۔ اگر آپ نے اس کے باوجود اس کا توڑ چاہتے ہیں، یہ کیفیات آپ دیکھ رہی ہیں، یہی عمل آپ 3 دن تک دن میں 3 مرتبہ کر کے پانی کے اوپر دم کر کے آپ آسانی کے ساتھ اس مریض کو یا خود پئیں، اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے روز آپ کو یہی پانی کڑوا نہیں لگے گا، پانی کا ذائقہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ سمجھ لینا کہ میرے اوپر جتنے جادو کے اثرات تھے، جتنے میرے اوپر مسائل تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو چکی ہے۔ صرف اتنا سا کام ہے۔ اب اتنے سے کام کے لیے انسان کو کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کتنی دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے، کتنی معلومات لینی پڑتی ہے، پھر کئی لوگوں سے رابطے کرنے پڑتی ہیں، پھر سفر کر کے ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ وہ آسانیاں ہیں، اس لیے ہم تاکید کرتے ہیں کہ کم از کم آپ قرآن مجید سے جڑ جائیں۔ جب آپ قرآن سے جڑ جائیں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے آپ بن جائیں گے، تو پھر آپ کو کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ ناظرین محترم، آپ اپنے مسائل خود حل کر سکیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی طاقت ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا مومنوں کے لیے شفا بنا کر، رحمت بنا کر، کہیں فرمایا ہدایت بنا کر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا کم از کم بے حد ضروری ہیں۔ جب ان چیزوں پر عمل کریں گے تو مشکلات ہم سے دور ہو جائیں گی، تکلیفیں ہم سے بھاگ جائیں گی، مصائب ہم سے نکل جائیں گے، ہمیشہ اللہ ہمیں آپ کو سرخ رو فرمائے گا، راحت والی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے، امن والی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، پھر اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا، کتنے لوگ ہیں 1000 بندے کو یا 100 بندے کو کھڑا کریں، جب 1000 یا 100 بندے کو آپ کھڑا کریں تو ان میں سے آپ کو واضح طور پر لائن میں کھڑا کر کے دیکھیں، واضح طور پر نظر آئے گا کہ جو نمازی ہوگا اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوگی، اس کے چہرے کے اوپر نور ہوگا، اس کے چہروں کے اوپر اپنا خوشی کے آثار ہوں گے۔ بے نمازی کے چہرے کے اوپر جب آپ دیکھیں گے تو آپ خود حیرت کے اندر گم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نمازوں کی پابندی کرنے والے بنیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں، درود و سلام پڑھنے والے بنیں، اپنے صدقات دینے والے بنیں۔ اللہ آپ کو راحت بھی عطا فرمائے گا، سکون بھی عطا فرمائے گا، اطمینان قلب بھی نصیب فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔